اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت تالیات الاحرف ام ائمۃ الغر بل ام ابیها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح له الفدا وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے والدہ راہب حسین، زوجہ اور کالو خان چانڈیا، زوار منظور حسین بھٹا، منصب علی بھٹا، زوجہ حاجی خادم حسین چانڈیو، زوجہ اور عطا حسین چانڈیو، آپ سے گزارش ہے آپ کے مرحومین کے لیے اور ان مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین منہم المخصوصین والمخصوصات یا شافع الامراض اشف مرضانا ومرضى المؤمنین والمؤمنات خصوصاً اشف المخصوصین والمخصوصات بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین صلوات والمحمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، آپ کا ولی صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہستی جو صاحب ایمان ہے اور نماز کو قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی ہے۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں ہماری کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، اور ایمان کا تقاضا ہے ہمارے لیے کہ ہم خداوند عظیم کی معرفت حاصل کریں اور رسول کی معرفت حاصل کریں اور اس ہستی کی معرفت حاصل کریں، خداوند عظیم جس کو ہمارا ولی کہہ رہا ہے۔ یہ مجالس فیض ہے سید الشہداء کا، اس فیض کے نتیجے میں مسلسل ذکر خدا اور ذکر آل محمد ان مجالس کی وجہ سے یہ جاری و ساری رہتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم سید الشہداء کا ایک پیغام بھی ان مجالس سے یاد کر لیں تو یہ غنیمت ہے، اور انسان کو وہ فائدہ جو مجالس سے حاصل کرنا ہے ثواب سے ہٹ کر کے اپنے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، وہ ان سب پیغامات میں جو سید الشہداء نے مدینہ سے لے کر کے کربلا، عصر عاشور تک، جب تک حسین شہید ہوئے، مسلسل پیغام دیے ہیں سید الشہداء نے لوگوں کو، سننے والوں کو، اور یہ پیغام ہمارا فریضہ ہے لوگوں تک پہنچائیں، مقام حسین کی معرفت عطا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ مقام حسین بارگاہ خدا میں کیا ہے، اور سید الشہداء نے آپ کے لیے پیغام کیا دیا ہے۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں بھی بندوں کو پیغام دیے ہیں۔ بعض دفعہ خداوند قرآن میں پیغمبر سے خطاب کرتا ہے، میرے رسول آپ یہ دعا مانگیں، میرے رسول آپ یہ انجام دیں۔ بعض دفعہ خدا
خطاب پیغمبر کو کرتا ہے، مراد بھی خود پیغمبر ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ خدا خطاب پیغمبر کو کرتا ہے لیکن مراد دوسرے ہوتے ہیں، خدا پیغمبر کو نہیں کہہ رہا ہوتا۔ خطاب بے شک پیغمبر کو ہے، خطاب پیغمبر کو ہوا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي علما، میرے نبی آپ یہ دعا کریں کہ بار الہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ مخاطب بے شک پیغمبر ہیں لیکن یہ پیغمبر اکرم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر تو کائنات کی وہ ہستی ہے جسے خداوند عظیم نے ہر کمال دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم دنیا میں آئیں اور خدا سے عرض کریں بار الہ یہ کمال مجھے چاہیے، مجھ میں کمی ہے، اس کمال کو تو عطا فرما۔ نہ، پیغمبر اکرم ختم المرسلین، ختم الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الانبیاء خداوند عظیم نے ازل سے قرار دیا ہے۔ ان کے وجود کے صدقے تمام انبیاء کو نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے، وجود ملا ہے۔ لہٰذا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ خدا نے جو کمالات سابقہ انبیاء کو بخشے ہوں وہ پیغمبر اکرم عرض کریں کہ خدایا مجھے بھی عطا کر۔ نہ، سب انبیاء کو جو کچھ ملا ہے وہ واسطہ پیغمبر سے ملا ہے۔ لہذا انبیاء کے لیے تو وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا ہے۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے علمناہ من لدنا علما، ہم نے علم عطا کیا۔ جناب خضر کے لیے فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا، دونوں بھائی جب حضرت موسیٰ و ہارون جب دونوں تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ اور یوشع جب دونوں تشریف لے گئے تو دریاؤں کے سنگم پہ ایک شخص کو پایا، فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندے کو وہاں پہ پایا، آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم اپنے اس بندے کو اپنے پاس سے رحمت بھی دے چکے تھے، وعلمناہ من لدنا علما، اپنے پاس سے علم بھی عطا کر دیا تھا اس کو۔ اتنا علم تھا کہ یہ نبی اولو العزم حضرت موسیٰ اسے کہتے ہیں کہ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ کو جو خداوند عظیم نے رشد عطا کیا ہے مجھے بھی اس سے تعلیم عطا کر دے گا۔ لہٰذا خدا نے جو کمالات انبیاء کو بخشے ہیں یہ تصور نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم خدا سے عرض کریں کہ مجھے بھی وہ کمالات عطا فرما۔ لہٰذا کچھ باتیں ہیں جو مخاطب تو پیغمبر ہیں لیکن وہ ہمارے لیے ہیں۔ قرآن کا یہ دوسرا انداز ہے پیغمبر کو خطاب کرنے کا۔ کچھ ہیں جو پیغمبر کو خطاب ہے اور پیغمبر ہی ان سے مراد ہیں، کچھ ہیں جو پیغمبر مثلا خداوند عظیم ایک آیت میں سورہ زخرف میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے نبی آپ سوال کریں ان رسولوں سے جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں۔ یہ خطاب پیغمبر کو ہے اور کام بھی پیغمبر کے ذمے ہے، کرنا بھی پیغمبر نے ہے۔ لہذا قرآن میں اس طرح سے کچھ خطاب ہیں جو پیغمبر کو خدا نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے میرے بندوں کو یہ پیغام دینا ہے، کچھ اس طرح سے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ قل، میرے بندوں کو یہ میرا پیغام دینا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ سورہ زمر کی آیت ہے 53 نمبر، کہ میرے بندوں کو میرا پیغام دینا، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور گناہ کیے ہیں۔ خدا کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ پیغام ہے خدا کی طرف سے آپ کے لیے، میرے نبی میرے بندوں کو یہ میرا پیغام دینا کہ تم نے گناہ کیا ہے بارگاہ خدا میں، تم نے رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ انیبوا الی ربکم، تم اپنے رب کی طرف لوٹو، برگشت کرو، خدا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ پیغام آپ کے لیے، پیغمبر کو فرمایا میرے بندوں کو میرا یہ پیغام دے۔ ایک اور سورہ انعام میں بھی بالکل اسی سے ملتا جلتا پیغام خدا نے ایک اور آپ کے نام دیا ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، میرے نبی یہ جو میری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں نا، یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں نا تو آپ نے میری طرف سے انہیں کہنا ہے سلام علیکم، خدا تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔
پہلی بات یہ میرے بندے جو میری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، میرے نبی یہ آپ کے پاس آتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں میرا سلام کہنا، فقل سلام علیکم، خدا تمہیں سلام دے رہا ہے۔ دوسری بات کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خدا نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض قرار دیا ہے کہ تم پہ رحمت نازل کرے گا، لہٰذا بندہ اور خدا ربط اس طرح سے ہے۔ وہ کہتا ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم چونکہ میری نافرمانی کر رہے ہو لہذا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، نہیں نہیں، تم نے نافرمانی کر لی، نادانستہ گناہ کر لیا، لیکن تم نے مایوس نہیں ہونا، چونکہ مایوس ہونا اس سے بڑا گناہ ہے جتنا کر چکے ہو۔ وہ کہتا ہے میری رحمتیں اس طرح سے، میں نے اپنی رحمت قرار ہی اس طرح سے دی ہے، سبقت رحمتہ غضبہ، قرآن میں کہتا ہے کہ اس کے غضب سے پہلے اس کی رحمت انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے گناہ گاروں کو۔ دیکھو نا، آپ نے روایات سنی ہیں ماہ رمضان میں خدا بند عظیم کس طرح سے ہر روز افطار کے وقت 70,000 افراد کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ خدا بہانے تلاش کرتا ہے معاف کرنے کے، آپ کا فریضہ ہے کہ کوئی بہانہ چھوٹا سا پیدا کر دینا کہ وہ آپ کو معاف کر سکے۔ یعنی سب سے مشکل کام ہے جہنم میں جانا، سب سے آسان کام ہے بخشا جانا، خدا کو راضی کرنا، یہ سب سے آسان کام ہے۔ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے وہ خدا جو جلدی راضی ہو جاتا ہے اسے معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں اپنی عبادتیں نہیں پیش کرتے کہ خدا بندہ میں نے اتنی عبادت کی، اتنا عمل کیا، نہیں، یہ نہیں پیش کرتے۔ ہم اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدایا تو نے خود ارشاد فرمایا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، تجھے اسی رحمت کا واسطہ ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ جب اتنا جملہ اس کی بارگاہ میں کہتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ کینہ خدا بند عظیم دشمنی کسی کی نہیں رکھتا ہے دل میں۔ یہ آیت کتنی مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون کو ارشاد فرمایا جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغیٰ اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، میرے بارے میں اس سے بات کرو، وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے، ذرا جاؤ اس سے بات تو کرو۔ لیکن ساتھ ہی کہہ دیتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، ذرا اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، ہو سکتا ہے واپس آ جائے فرعون۔ خدا چاہتا ہے کہ فرعون سے بھی نرم لہجے میں بات کرنا، چونکہ آپ سخت لہجے میں بات کرو گے ممکن ہے بگڑ جائے، ضد پہ آ جائے، نہ مانے۔ آپ نرم گفتگو کرنا، میرے حوالے سے بتانا، میری نعمتوں کو بتانا، یہ سب کچھ دیا تو اس سے بھی میں نے ہے نا اس پر۔ ایک دن ابلیس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس دور میں ابلیس جو ہے وہ ظاہر ہو کے بندوں کے پاس آ جاتا تھا۔ ابلیس کے پاس بیٹھا ہوا تھا فرعون ہاتھوں میں انگور کا ایک خوشہ تھا، انگور کھا رہا تھا۔ ابلیس نے اس سے سوال کیا کہ ان کو سونے کا بنا سکتے ہو، یہ جو انگور کھا رہے ہو تم اس خوشے کو، گچھے کو سونے کا بنا سکتے ہو؟ فرعون نے کہا نہیں میں تو نہیں بنا سکتا، تم بنا سکتے ہو۔ اس نے کہا میں بنا سکتا ہوں، کیونکہ وہ خبیث تو رہا خدا بند عظیم کے حضور میں بہت سے اسماء الہی کا عالم تھا، اس نے ایک اسم الہی پڑھا وہ خوشہ سونے کا بن گیا۔ فرعون نے کہا تم تو بہت با کمال ہو، اتنا کمال تمہاری ذات میں پایا جاتا ہے۔ اس نے کہا بس دیکھو بدبخت، اسی سے ہی تم سبق حاصل کرو، اس کمال کے ساتھ خدا بند عظیم نے مجھے اپنی عبودیت میں قبول نہیں کیا ہے، اور تجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے خدا کا۔ خدا کے مقابل میں ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہو، انا ربکم الاعلی، یہ کہتے ہو، کچھ بھی نہیں تم میں، مجھ میں یہ سارے کمالات تھے، عبادات تھی بارگاہ خدا میں، اس نے اپنی عبودیت سے خارج کر دیا۔ مجھے تم جیسا عبد نہیں چاہیے، عبد وہ چاہیے جو میری مرضی کے مطابق عمل کرے۔ یہ لفظ شیطان کی گفتگو خدا بند عظیم نے قرآن کریم میں ذکر کی ہے، اور پوری گفتگو جہاں اس نے بدتمیزی کی خدا سے، خدا نے وہ بھی ذکر کیا کہ اس نے دیکھو میرے ساتھ کتنی بدتمیزی کی ہے، منہ پھٹ ہو گیا میرے مقابل میں، تو باتیں کرتا رہا، تو ایسا ہے میں ایسا ہوں، تو نے یہ کیا میں نے یہ کیا، وہ سارا کہتا رہا۔ آخر میں خدا سے کہتا ہے کہ ایک آدم کا سجدہ معاف کرتے، میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کوئی فرشتہ مقرب بھی ایسی عبادت نہیں کر سکے گا جیسی میں عبادت کروں گا۔ مولا امیر نے ناج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ 6000 سال زمین پر اس نے خدا کی عبادت کی ہے،
حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں آپ کو کیا پتہ امن سنی الدنیا ام الآخرہ، یہ دنیا کے 6000 سال تھے یا آخرت کے؟ اگر آخرت کے ہو تو ہر سال 10,000 سال کے برابر، پتہ نہیں کتنی لمبی عمر۔ حضرت فرماتے ہیں آپ کو کیا پتہ جو خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ وہاں پہ ایک امر الہی ہوا، ایک سجدے کا حکم ہوا، یہ آدم میرا خلیفہ ہے، خدا نے فرمایا اس میں میں ایک ایسی روح پھونکنے والا ہوں جو میری خاص مخلوق ہے، جو مجھ سے خاص نسبت رکھتی ہے۔ جب میں روح پھونکوں گا تم سب اس میں سجدہ کرنا۔ سب نے کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ ابلیس نے عرض کیا کہ میں تجھے خدا بھی مانتا ہوں، خالق بھی مانتا ہوں، معبود بھی مانتا ہوں، عبادت بھی ہے، زندہ تو کرتا ہے، مارتا تو ہے، سارے اعترافات ہیں۔ ایک یہ سجدہ جو تو آدم کا کروانا چاہتا ہے، اس سے اگر معاف کر دے، لو افوتنی من السجود لآدم، اگر تو سجدہ آدم سے معاف کر دے، عابد کا، میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ لم یعبد کا ملک مقرب، کوئی ایسا فرشتہ مقرب بھی عبادت ویسی نہیں کر سکے گا۔ خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا فخرج انک رجیم وان علیک لعنت الی یوم الدین، میری بارگاہ سے نکل جاؤ، تم رجیم ہو، تم ملعون ہو، اس لیے کہ انی احب ان اعبد کما ارید لا کما ترید، میں اپنی عبادت اپنی مرضی سے چاہتا ہوں، تمہاری مرضی کی عبادت نہیں چاہتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دین میں آگا ہماری مرضی کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں دیا گیا، کسی کو بھی نہیں، پاک پیغمبر کو بھی نہیں دیا گیا۔ اس کائنات میں خداوند عظیم نے دین میں کسی کو اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی شامل کر سکیں۔ خدا کہتا ہے کہ دین میری مرضی کا ہونا چاہیے، عبادت بھی میری مرضی کی ہونی چاہیے، میں جیسے چاہوں آپ سے عبادت کرواؤں۔ آپ جائیں نا کعبہ میں، ذرا حال دیکھا کریں، خواتین کا کیا حال ہوتا ہے طواف کرتے ہوئے، مردوں کے بیچ میں مسلی جا رہی ہے۔ وہی کہتا ہے بھائی خاتون کے جسم سے قریب نہیں ہونا ہے، جسم کے ساتھ جسم مس نہیں کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں تمہیں یہاں پہ پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہوں، آزمائش میں بھی مبتلا کرنا چاہتا ہوں، خواتین تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے تم پاکیزہ کتنے ہو بارگاہ خدا۔ وہ چاہتا وقت معین کر دیتا کہ صبح کے وقت مرد کریں گے طواف اور سیکنڈ ٹائم عورتیں کریں گی تاکہ آپس میں مکس نہ ہو۔ نہیں، اس نے کہا کہ میں اسی طرح چاہتا ہوں، یہ طواف بھی اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے۔ پاکیزگی، بعض نجس نظریں وہاں پہ بھی چلی جاتی ہیں، تو وہ تو واقعہ معروف ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے اس نے ہاتھ مس کر لیا ایک لڑکی کو اور ہاتھ چمٹ گیا وہیں پر، اور پھر قاضی اور حاکم بلائے گئے کہ یہ کیا کیا جائے، یہ تو ہاتھ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ کہا گیا کہ اس مرد کا ہاتھ کاٹ دو، کاٹنے کے بعد پھر جدا کر دینا۔ سید الشہداء کو بلایا گیا، سید الشہداء بھی موجود تھے۔ یا ابن رسول اللہ، آپ فرمائیے کیا کیا جائے؟ فرمایا کوئی خداوند عظیم معاف کرنے والا ہے، اسے کہو خدا سے معافی مانگے۔ خدا سے عرض کیا خداوندہ اجازت دے کہ ان کے ہاتھ آپس میں الگ ہو جائے۔ ہاتھ الگ ہو گئے، کہا جاؤ اپنا طواف کرو، حج کو مکمل کرو، بارگاہ خدا میں معافی مانگو، جو غلطی کر بیٹھے ہو۔ بارگاہ خدا میں یہ چانس موجود ہے، موقع موجود ہوتا ہے، انسان غلطی کرے وہ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا خدا کہتا ہے کہ عبادت میری مرضی کی ہونی چاہیے۔ عبادت کرنے والا جو خدا نے کہا ہے، آپ صبح کی نماز ہے 2 رکعت اس نے فرض کی، وہ چاہتا تو 4 رکعت فرض کر دیتا، 8 رکعت فرض کر دیتا۔ زور و عصر کی اس نے 4 رکعت 8 بنا دی ہے۔ نوافل بھی زور و عصر کے، حالانکہ کام کا ٹائم ہے لوگوں کا، نوافل بھی 8 رکعت ہے۔ صبح جو ہے وہ بالآخر اٹھنا مشکل ہے، لیکن جب اٹھ گیا تو پھر کہتا کہ چلو اب زیادہ پڑھ دو، صبح بہت خلوص کا ٹائم ہوتا ہے تو زیادہ پڑھ دو۔ وہ کہتا نہیں، صرف 2 رکعت، 2 نافلہ 2 فریضہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ میں اب اٹھ ہی گیا ہوں تو 4 رکعت پڑھ دیتا ہوں، خدا کی نظر میں ملعون بن جاتا ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھنے والا، حالانکہ پڑھ بھی اسی کی صورتیں رہا ہے، اسی کا ذکر رہا ہے، رکوع و سجود بھی وہی کر رہا ہے جو فرمایا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں، آپ کی مرضی ذرہ برابر بھی شامل نہیں ہونی چاہیے، چاہے میرا ہی ذکر کیوں نہ ہو، لیکن اس میں تمہاری مرضی نہیں ہے، وہ میری مرضی سے ہونا چاہیے کہ ذکر خدا کیسے ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ تو عام عبادت کا مسئلہ ہے،
خداوند عظیم کہاں اختیار دیتا ہے کہ آپ اپنا امام اپنی مرضی کا بنا سکیں؟ وہ نماز میں اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک رکعت کا اضافہ کر سکیں، ایک رکوع کا اضافہ، ایک سجود کا اضافہ، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ چاہے گا کہ آپ امام اپنی مرضی کا بنا لیں اور خدا کی بارگاہ میں پیش کریں کہ خدایا میں نے اس کے کہنے پہ دین کو اختیار کیا ہے، جیسا اس کا دین ہے میرا بھی وہی دین ہے۔ وہ کہے گا نہ میں نے اسے بنایا ہے نہ دین قبول ہے جو تم لے کر اور اس کا اختیار بھی اس نے کسی کو نہیں دیا ہے، پیغمبر اکرم جیسی ہستی کو نہیں دیا ہے، نبیوں کو نہیں دیا۔ سب نبی بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں خدایا ہمیں جانشین چاہیے تو معین فرما۔ ابراہیم کہتے ہیں خدایا تو معین فرما، موسیٰ کہتے ہیں خدایا تو معین فرما، مجھے ساتھی چاہیے، جانشین چاہیے، شریک کار چاہیے، تو معین فرما۔ کوئی نبی نہیں کہتا ہے کہ اتنے عزیز بیٹے اسماعیل و اسحاق جیسے خدایا میں نے نہ معین کر دوں۔ موسیٰ کہے کہ ہارون جیسا کی ہستی موجود ہے، بھائی میرا موجود ہے، خدایا سے نہ معین کر دوں۔ نہ جرت نہیں کی ہے کہ خدایا میں معین کر رہا ہوں، چونکہ خدا نے ایسا حق ہی نہیں دیا ہے کسی کو۔ یہ واقعہ معروف ہے، تاریخ کامل، تاریخ طبری، سیرہ ابن ہشام، سیرہ ابن کثیر، سب میں یہ موجود ہے کہ پاک پیغمبر ابتدائے اسلام میں جب بالکل اکیلے تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تشریف لے جاتے تھے حج پہ، جب آتے تھے مشرکین وہاں پہ جا کر کے ان کے جو ٹینٹ لگے ہوتے تھے وہاں پر قبیلوں کے اوپر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، خدا نے مجھے نبی بنایا ہے، خدا کو مانو، میری نبوت کا اعتراف کرو۔ کوئی مان لیتے تھے، کوئی نہیں مانتے تھے۔ ایک بہت بڑا قبیلہ بنو عامر ابن ساسا اس کا نام ہے، یہ بہت طاقتور قبیلہ تھا عرب کا۔ ایک دفعہ پاک پیغمبر ان کے بھی مرکز میں تشریف لے گئے، ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا بیہرہ ابن فراس۔ اس نے دور سے جب آتے ہوئے دیکھا، عربوں میں ایک صلاحیت تھی کہ وہ شخص کو دیکھ کر کے پہچان لیتے تھے کہ یہ مستقبل میں کیسا بننے والا ہے۔ اس بیہرہ نے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر اس جوان پہ میں کنٹرول حاصل کر لوں تو میں پورے عرب کا حاکم بن جاؤں گا۔ پیغمبر تشریف لائے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا خدا نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، لہٰذا خدا پر ایمان لے آؤ اور میری نبوت کو قبول کرو۔ اس بیہرہ نے سوال کیا کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، لو تابعناک، ہم اگر آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے پورے عرب کے اوپر، اس صورت میں ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، لنا الامر من بعدک، اگر آپ کو غلبہ حاصل آ جائے اور آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کی جانشینی ہمیں ملے گی اگر ہم آپ کا ساتھ دیں۔ اب دیکھو صورتحال کیا ہے کہ پیغمبر اکیلے ہیں، ان کو ضرورت بھی تھی لوگوں کی، کہہ سکتے تھے نا کہ جب اس کا وقت آئے گا انشاءاللہ اس پہ گفتگو کر لیں گے، پھر مل بیٹھ کے طے کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس حوالے سے کوئی ایسا جواب بھی دیا جا سکتا تھا، نہ پیغمبر اکرم نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا، جو حکم الہی تھا وہ بیان فرمایا، کہا الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، میرا جانشین کسے بننا ہے اس کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، خدا کے اختیار میں ہے، جسے چاہے گا بنائے گا میرا جانشین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ پیغمبر نے صاف بتا دیا، کہا یہ میرا اختیار ہی نہیں ہے کہ میرا جانشین کسے بننا ہے، نہ نبی بنانا کسی بشر کا اختیار، نہ رسول بنانا کسی بشر کا اختیار، نہ جانشین پیغمبر بنانا کسی بشر کا اختیار۔ جانشین پیغمبر کیسا ہونا چاہیے یہ نبی بنائے گا، نہیں بنا سکتے۔ سابقہ انبیاء کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں، قرآن نے انبیاء کی یہ مثالیں کس لیے ہمیں پیش کی ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ خداوند عظیم نے ہمارے لیے واقعات قرآن میں نقل کی ہیں، فلاں قوم کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، کس وجہ سے نقل کی ہے؟ سورہ احقاف میں خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ اذ انذر اخا عاد بالاحقاف، کہ عاد کا جو نبی تھا قوم عاد کا، اس نے احقاف نامی جگہ پر اپنی قوم کو انذار کیا، دیکھو خدا پہ ایمان لے آؤ، اگر نہیں مانو گے تو تمہیں عذاب ہوگا۔ خدا کہتا ہے انہیں عذاب ہوا، ختم ہو گئے۔ کس لیے ہمیں یہ واقعات سنا رہا؟ اس لیے سنا رہا ہے تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، جیسے ان قوموں نے نبیوں کی تکذیب کی تھی، ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے۔
یہ اس لیے خداوند عظیم ہمیں قرآن کریم میں مثالیں ذکر کر رہا ہے، انبیاء کا طریقہ بیان کر رہا ہے، انبیاء نے کس طرح بارگاہ خدا میں دعائیں کی، خداوندہ یہ تیری طرف سے میرے فیصلہ ہونا ہے، میرے جانشین یہ تو نے فیصلہ کرنا ہے، تو ہی فیصلہ فرما۔ لہذا مشرکین کو جب ضرورت تھی پیغمبر اکرم کو ساتھ دینے والوں کی، وہاں پہ بھی کوئی کسی کو لالچ نہیں دیا کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے یا میرے اختیار میں ہے، فرمایا نہ یہ میرا اختیار ہی نہیں ہے، الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، یہ تو خدا کا اختیار ہے، جسے چاہے گا محمد کا جانشین بنائے گا۔ لہذا قرآن کریم ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ پیغام خدا کے آپ کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ہے، نبی کو فرمایا ہے، دیکھو سلام علیکم، میرا سلام کہیں میرے بندوں کو، کتب ربکم، اور کہنا انہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خدا نے اپنے آپ کی رحمت کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں نے عذاب فرض قرار دیا ہے کہ جب کہہ دوں کہ میں عذاب کروں گا تو ضرور عذاب کروں گا، نہیں، یہ نہیں کہا خداوند عظیم نے، اس لیے کہ حضرت یونس کی مثال ذکر کی ہے خدا نے قرآن کریم میں، کہ کس طرح یونس نے بارگاہ خدا میں تنگ پڑ گیا نبی خدا کہ خدایا ان پہ عذاب نازل کر، یہ نہیں مانتے ہیں۔ حضرت یونس یہ عراق میں موصل کے رہنے والے تھے، نینوا، اس علاقے میں حضرت یونس کو 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا، تبلیغ کرتے رہے 40 سال، 33 سال حضرت یونس نے تبلیغ کی ہے، 33 سال قوم میں رہے۔ ان 33 سالوں میں تبلیغ کرنے کے نتیجے میں صرف 2 بندے مسلمان ہوئے تھے، ایک اپنے خاندان کا تھا یعنی خاندان نبوت کا بندہ تھا، وہ عالم تھا، اور ایک جو ہے عام شخص تھا جو یہ بھیڑے وغیرہ چراتا تھا، اور وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور وہ عابد تھا۔ دونوں کا فرق تاریخ نے بیان کیا ہے، قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ روبیل جو تھا نا، وہ مسلسل کہتا تھا کہ بددعا کریں ان کے حق میں، یہ نہیں ایمان لے آئیں گے، بددعا کریں گے۔ حضرت یونس نے بھی بارگاہ خدا میں عرض کیا کہ بار الہ یہ ایمان نہیں لے آ، میں دن رات کوشش کرتا رہوں، نہیں مانتے ہیں تجھے، ان پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا یونس دیکھو یہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد، میری رحمت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں ان انسانوں کو موت کے گھاٹ اتاروں، لیکن وہ رسول تھا، وہ بار بار عرض کیا خدایا میں جو ان کی دشمنی کر رہا ہوں کوئی اپنی ذات کی وجہ سے تو نہیں کر رہا ہوں، تیری وجہ سے ہے، میں ان کو دیکھ چکا ہوں، یہ نہیں ایمان لانے والے ہیں بارے الہ۔ خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے یونس، اگر تم مجبور کرتے ہو تو میں عذاب نازل کروں گا، اعلان کر دو۔ کب؟ یہ ماہ رمضان سے پہلے عرض کیا تھا، خدا نے کہا کہ شوال میں 6 تاریخ کو بدھ کا دن ہوگا، میں عذاب نازل کروں گا، صبح جب سورج بلند ہوتا ہے 8-9 بجے کے ٹائم کے نا، اس وقت ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس یہ کہہ کر کے آئے، وہ آپ جو عالم تھا اپنے خاندان کا، اس کو جب کہا نا کہ خدا نے وعدہ عذاب دیا ہے، اس نے بہت روکا، اس نے کہا آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ اپنی قوم پر رحم فرمائیں، خدا سے عرض کریں وہ ختم کر دے گا۔ وہ جو دوسرا عابد تھا وہ مجبور کرتا رہا کہ نہیں آپ چھوڑیں اس کو، یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، یہ اسی قابل ہے قوم کے ان کے اوپر عذاب الہی نازل ہونا چاہیے۔ وہ نہیں مانی اور قوم کو وعدہ دے دیا۔ حضرت یونس جس دن عذاب کا قریب آنا تھا ٹائم، حضرت یونس اس عابد کو لے کر کے بستی سے نکل گئے، یہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے خداوند عظیم، بستی سے نکل گئے۔ وہ عالم جو ہے اس نے کہا کہ میں قوم میں رہوں گا، قوم میں رہا۔ جس دن بدھ کا دن ہوا نا، صبح سویرے سویرے ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، اس نے قوم کو کہا کہ نبی نے یہ وعدہ کیا ہے، خداوند عظیم کا یہ حکم ہے، دیکھو عذاب کی علامتیں شروع ہو گئی ہیں، قبول کر لو کہ تم عذاب کا شکار ہونے والے ہو، ابھی بھی خدا کو مان لو۔ ان کو جب دیکھا علامات کو، یقین ہو گیا کہ اب عذاب نازل ہونے والا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، ہم خدا پہ ایمان لے آتے ہیں، جو یونس کا خدا ہے ہم اس پہ ایمان لے آتے ہیں، اب کیا کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ اس نے کہا کہ بچوں کو، ماؤں کو، جانوروں میں، انسانوں میں الگ کر دو، شہر سے باہر چلے جاؤ، پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے گڑ گڑاؤ، رو بارگاہ خدا میں، معاف کر دے گا۔ ادھر قوم باہر گئی، بارگاہ خدا میں گریہ شروع کیا، بچے بلبلا رہے ہیں، ماؤں سے دودھ مانگ رہے ہیں،
لیکن مائیں بارگاہ خدا میں گڑ گڑا رہی ہے، جانوروں میں بھی اسی طرح سے۔ خدا نے اسرافیل کو ارشاد فرمایا، اسرافیل جاؤ عذاب کو ٹال دو اس قوم سے، میں نے عذاب ہٹا دیا اس قوم سے۔ اسرافیل نے عرض کیا بارے عذاب تو پہنچ چکا ہے ان کے سروں کے اوپر۔ فرمایا اسرافیل یہ میرے اختیار میں، جب چاہوں اس کو ہٹا سکتا ہوں، جاؤ اس عذاب کو موصل کے پہاڑوں کے اوپر جا کر کے ڈالو۔ وہ عذاب اٹھا، فرشتے لے گئے موصل کے پہاڑوں کے اوپر ڈالا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے جل کر کے۔ خدا نے قوم کو معاف کر دیا، اس لیے کہ رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ خدا کی رحمت سے انسان جب مایوس نہیں ہوتا، خدا بندی معاف کر دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ اکثر ذکر کرتا ہوں، حضرت موسیٰ تشریف لے جا رہے تھے کوہ طور پر، ایک شخص مشرک راستے میں بیٹھا ہوا، پوچھا موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں خدا سے ملاقات کے لیے، گفتگو کے لیے طور پہ جا رہا ہوں۔ کہا موسیٰ خدا کو میرے 2 پیغام دینا۔ کہا بتاؤ؟ کہا موسیٰ خدا سے کہنا کہ تیری ربوبیت پہ مجھے شرم آتی ہے، اگر تو میرا رب ہے تو مجھے تیری ربوبیت پہ شرم آتی ہے۔ دوسرا اس سے کہنا کہ تو اگر رزق دیتا ہے نا تو اپنے رزق کو روک لے، مجھے تیرے رزق کی ضرورت نہیں۔ اتنی سرکشی انسان خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے، خدا پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ موسیٰ تشریف لے گئے، مناجات مکمل ہو گئی، چپ بیٹھے ہیں سر جھکا کر کے۔ خدا نے کہا کہ موسیٰ اس کا پیغام نہیں دو گے جو اس نے دیا تھا؟ عرض کیا خدایا میری زبان میں کہاں طاقت کہ میں تیری بارگاہ میں وہ جملے دوہرا سکوں جو اس نے کہے ہیں۔ کہا موسیٰ میری طرف سے اسے جواب دینا۔ موسیٰ اس نے کہا کہ اسے میری ربوبیت پہ شرم آتی ہے، تم کہنا کہ خدا کہتا ہے کہ مجھے تیری عبودیت پہ شرم نہیں آتی ہے، تو پھر بھی میرا بندہ ہے، میرا عبد ہے۔ اور اس نے کہا موسیٰ کہ میرا رزق نہیں چاہیے اسے جا کر کے کہنا کہ تم نہ لینا چاہو نا تو میں تب بھی دیتا رہوں گا، اس لیے کہ رزق دینا میری ربوبیت کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ وہ نہ لینا چاہے موسیٰ، اس سے کہو یہ میری ربوبیت کا تقاضا، میں پھر بھی دوں گا اس کو۔ یہ ساری دنیا کھا نہیں رہی ہے، خدا کہتا ہے میں دیتا ہوں، مجھے نہیں مانتی، اکثریت نہیں مانتے ہیں، دیتا ہوں پھر بھی دیتا ہوں۔ موسیٰ تشریف لے آئے، وہ انتظار کر رہا تھا۔ پوچھا موسیٰ میرا پیغام دیا تھا؟ کہا کہ میرے کہنے سے پہلے خدا نے خود کہا۔ اس نے کہا کیا کہا خدا تیرے نے؟ کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ تجھے اس کی ربوبیت پہ شرم آتی ہے، خدا کہتا ہے کہ اسے تیری عبودیت پہ شرم نہیں آتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ تجھے اس کا رزق نہیں چاہیے، وہ کہتا ہے میں پھر بھی تمہیں دیتا رہوں گا، تم نہ لینا چاہو، اس لیے کہ رزق دینا میری ربوبیت کا تقاضا ہے۔ تھا تو کافر لیکن بہت سمجھدار تھا۔ یہ جواب جب سنا نا، ایک مرتبہ سر جھکا لیا، تھوڑی دیر سوچتا رہا، سر اٹھا کر کے آسمان کی طرف رک کر کے کہتا ہے کہ اے بادشاہ تو بہت کریم ہے، تیرے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ موسیٰ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کر کے سر سجدے میں رکھا اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کسی نے اگر خدا کے کرم اور رحمت کو دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو، 600 سال کا شرک ایک طرف ہے، ایک کلمہ اور ایک سجدہ خدا نے سب معاف کر دیا ہے۔ خدا معاف کرتا ہے، اس طرح معاف کرتا ہے۔ کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کہتا ہے ماہ رمضان میں ہر شام 70,000 افراد میں آگ سے آزاد کرتا ہوں۔ اس طرح سے ہمیں ضرورت ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، حاضری لگوائیں اس کی بارگاہ میں، عبادت جیسے بھی اس کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے طور پہ بار الہ میں جس قابل تھا میں آ گیا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی کا صحابی ہے ابو بصیر، کوفہ میں رہتا ہے۔ ایک شخص ہے پڑوس میں جو کہ حکومت میں کام کرتا ہے، امامت کو نہیں ماننے والا، دوسروں سے ہے۔ ابو بصیر نے تبلیغ کے طور پہ ایک دن اس سے کہا کہ دیکھو گناہ بہت ہو گئے، زندگی گزر گئی، توبہ کر لو، خدا معاف کر دے گا، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، زندگی کا کیا پتہ، اب تو کافی گزر گئی ہے،
مال بھی بہت کما لیا آپ نے، تو اب توبہ کرو بارگاہ خدا میں، خدا معاف کر دے گا۔ اس نے کہا ابو بصیر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ توبہ کی توفیق خدا دیتا ہے، یہ ضرور اس سے طلب کیا کریں۔ بعض دفعہ انسان متوجہ ہو جاتا ہے لیکن توبہ نہیں کر پاتا، اسی اثناء میں انسان دنیا سے چلا جائے پھر بخشش نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا ابو بصیر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق نہیں ہو رہی۔ ابو بصیر تم تو اپنے صاحب کے پاس جاتے ہو نا مدینے، جانتا تھا کہ اپنے امام کی زیارت کو جاتے ہیں، چھٹے امام۔ ابو بصیر تم تو اپنے صاحب کے پاس جاتے ہو نا، اب جب جاؤ تو انہیں عرض کرنا میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ امام نہیں مانتا تھا لیکن یہ جانتا تھا کہ اگر وہ دعا کریں گے تو خدا رد نہیں کرے گا ان کی دعا کو۔ ابو بصیر گئے، حاضر ہوئے حضرت کی خدمت میں، سوال و جواب مکمل ہو گئے۔ ابو بصیر کو ذہن میں نہیں تھا اس کا پیغام، حضرت نے خود ارشاد فرمایا ابو بصیر اپنے پڑوسی کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے مجھے۔ آئے ہائے، خدا بند عظیم نے کیسی ہستیوں کو ہمیں عطا کیا ہے امام کے طور پر۔ ابو بصیر اس کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے؟ کہا مولا آپ بہتر جانتے، ارشاد فرمائیے میں اسے کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا ابو بصیر اسے کہنا کہ تم توبہ کرو، میں جعفر صادق تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو بصیر کہتا میں واپس آیا، وہ بھی ملنے کے لیے آئے، مجھ سے پوچھا ابو بصیر میرا پیغام دیا تھا؟ میں نے کہا میرے پیغام دینے سے پہلے حضرت نے خود ارشاد فرمایا۔ بڑے شوق سے سنا کہ ابو بصیر تیرے امام نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ تم توبہ کرو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ اس نے کہا ابو بصیر ایک مرتبہ یہ جملہ پھر دہرانا، امام نے یہی فرمایا تھا۔ وہ امام نہیں مانتا تھا لیکن جانتا ہے کہ یہ کون ہستی ہے۔ کہا ابو بصیر ایک مرتبہ پھر دہرانا۔ کہا امام نے منوان یہی جملہ فرمایا کہ تم توبہ کرو میں جعفر صادق تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ اس نے کہا ابو بصیر میں توبہ کرتا ہوں، ابو بصیر میں توبہ کرتا ہوں۔ گیا گھر، 2-4 دن کے بعد مجھے پیغام بھیجا ابو بصیر میرے دروازے پہ ہو۔ کہتے میں دروازے پہ گیا، دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ کہتا ابو بصیر آپ کے امام نے فرمایا تھا میں توبہ کروں، میں نے توبہ کی ہے، اب اس کے بعد میرے پاس پہننے کے کپڑے بھی باقی نہیں بچے، جو حق تھا نا میں سب ادا کر چکا ہوں، اب میرے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، ایک سوٹ مجھے لا کر کے لباس دو تاکہ میں پہن سکوں۔ ابو بصیر آئے، دوستوں سے کچھ پیسے اکٹھے کیے، ایک لباس خریدا، اسے جا کر دیا۔ وہ چند دن کے بعد مریض ہو گیا اور مرض موت میں پہنچا۔ ابو بصیر کہتا ہے میں جا کر کے اس کے سرانے بیٹھ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ اس کا آخری وقت ہے۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، وہ غشی کی حالت میں بے ہوش ہے۔ ایک مرتبہ ہوش میں آتا ہے، آنکھیں کھول کر کے مجھے کہتا ہے ابو بصیر قد وفا لی صاحب، ابو بصیر تیرے امام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ابھی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ابھی دنیا سے گیا نہیں ہے، وعدہ پورا ہو گیا، جنت کی خوشخبری مل گئی۔ ابو بصیر کہتا ہے دنیا سے چلا گیا، دفن کر دیا۔ میں جب مدینہ گیا نا حضرت سے ملاقات کے لیے، ابھی میں دروازے سے داخل ہی ہو رہا تھا تو دور سے دیکھ کر کے ارشاد فرمایا قد وفینا لصاحبک ابو بصیر، ہم نے تیرے پڑوسی سے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ انسان بارگاہ خدا میں اپنے آپ کو جب پیش کرتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اس یقین کے ساتھ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندگان خدا جنہوں نے گناہ کیا ہے میری رحمت سے آپ نے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے خدا بند عظیم نے ایسی ہستیوں کو ہمارے لیے امام بنایا ہے کہ اگر ان کا وسیلہ اور ان کا ذریعہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو رد ہوتا ہی نہیں ہے انسان بارگاہ خدا میں۔ یہ حدیث ہے امام رضا علیہ السلام روح الفدا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ریان ابن شبیب سے ارشاد فرمایا تھا یا ابن شبیب
ان کن تباکین فبکی للحسین، شبیب کے بیٹے اگر رونا ہے تو حسین پہ رو۔ دو جملے چھوڑ کر کے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ لو بقیت علی الحسین وجرا دموعک علی خدیک، اگر تم حسین پہ رو اور تمہارے آنسو تمہارے رخسار پر جاری ہو جائیں، غفر اللہ لک کل ذنب اذنبت، تو خدا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ خدا نے کتنی بڑی نعمت دی، محبت حسین ہمارے دلوں میں ہے، نام حسین آتا ہے ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، خدا کہتا ہے ان آنسو کے صدقے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اس لیے کہ حسین نے جو بارگاہ خدا میں کام کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا ہے، کوئی نبی نہیں کر سکا ہے۔ حسین نہ ہوتا تو سارے نبیوں کی زحمتیں ضائع ہو جاتی، ختم ہو جاتی سب نبیوں کی زحمتیں، وجود حسین سے تمام نبیوں کی زحمتیں بچ گئیں۔ ایک ہی دن میں کتنے افراد اہل بیت حسین سے شہید ہوئے، 8ویں امام کی اسی حدیث میں ہے کہ قتل معہ 18 رجلا من اہل بیتہ ما لہم فی الارض شبیہون، حسین کے ساتھ عاشور کے دن اہل بیت حسین سے 18 ایسے افراد شہید ہوئے ہیں نا کہ پوری زمین پر ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں بارگاہ خدا میں پیش کی، کسی جگہ پہ بھی تردید ذرہ برابر نہ، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مسلسل یہ کہتے جا رہے تھے الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک، خدایا سب کو چھوڑ دیا تیری محبت میں، ایتمت العیال کا ارا کا، خدا بندہ اپنے بچوں کو یتیم کر دیا صرف تجھے پانے کے لیے۔ حسین اس طرح سے تھے، یہ نعمت عظمیٰ خدا نے ہمیں، ان اللہ جعل حرارتا للحسین فی قلوب المؤمنین، خدا بند عظیم نے مؤمنین کے دلوں میں وہ گرمی محبت حسین قرار دی ہے۔ ما ذکرہ مؤمن الا استبرا، کوئی مومن نام حسین لیتا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں۔ خدا نے اس ہستی کی ہمیں محبت عطا کی، اس کے ذکر کا ہمیں صبر اور حوصلہ عطا کیا کہ دن رات شیعہ قوم نہیں دیکھتی ہے، ذکر حسین پہ ہر جگہ پہنچتی ہے، جتنی دیر بیٹھنا پڑے انسان اپنے مرحوم کو 1-2 ماہ گزرنے کے بعد یاد نہیں کرتا ہے، کتنا عزیز ہوتا ہے بیٹا دنیا سے چلا جائے، 2 ماہ گزر جاتے ہیں انسان یاد نہیں کرتا، چہ جائے کہ اس کے لیے اس طرح روئے جیسے ابھی دفن کر کے آئے ہیں۔ یہ صرف حسین ہے، گریہ نہ واجب کیا گیا نبی پہ، نہ گریہ واجب کیا گیا علی پہ، نہ کسی اور ہستی پہ، جتنے بھی مظلوم مارے گئے کسی پہ گریہ واجب نہیں کیا گیا، گریہ واجب ہے تو صرف حسین پر کیا گیا، اس واسطے کہ حسین نے بارگاہ خدا میں کام ہی ایسا کیا ہے جو پوری تاریخ نبوت میں کوئی نہیں کر سکا۔ نبیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی بارگاہ خدا میں، لیکن ایک مرحلہ میں آ کے ان کا صبر بھی رک جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات حضرت یعقوب کے لیے، ایوب کے لیے خود ارشاد فرماتا ہے نعم العبد، ایوب میرا بہت اچھا بندہ تھا، انہ اواب، بہت رجوع کرتا تھا، بہت آزمائشیں حضرت ایوب پر آئیں، بیٹے مر گئے، زمینیں ختم ہو گئیں، جو معلومات تھا سب ختم ہو گیا، گوسفند تھے بہت زیادہ، وہ سب کے سب مر گئے بارگاہ خدا، یہ سب امتحان حضرت ایوب۔ لیکن ایک مرحلہ جب آتا ہے نا کہ جہاں بیوی کا مسئلہ آ گیا، غیرت کا مسئلہ آ گیا، وہاں پہ ایوب برداشت نہ کر سکے، خدا بندہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حسین نے اپنے اختیار سے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، مشیت خدا میں یہ ہے کہ دین کی بقا شہادت حسین سے ہے، اور بہنوں بیٹیوں کو اس لیے لے جا رہا ہوں کہ یہ جب تک بہنوں بیٹیوں کو قیدی نہ بنایا جائے دین کو بقا مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اپنے اختیار سے ہر قدم پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد کے دربار میں جب ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ کیف رأیت سن اللہ بک و بأخیک، آپ سے اور آپ کے بھائیوں سے خدا نے کیا کیا دیکھا آپ نے؟ بی بی نے بہت خوبصورت جواب دیا، علی کی بیٹی ایسا ہی جواب دے سکتی تھی، فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو بھی کربلا میں دیکھا ہے نا حسن ہی حسن نظر آیا۔ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ کربلا میں تم نے ہمارے جوانوں کو مارا ہے، ہمیں قیدی بنایا ہے،
ہمیں اس کا حسن نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ مشیت خدا میں یہ تھا کہ دین بچتا ہی تب ہے کہ یہ سارے عمل انجام پائیں۔ قوم کتب علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم، یہ جو شہید ہوئے کربلا میں، ان کی خدا نے شہادت لکھی تھی، اپنے اختیار سے چل کے مقتل میں آئے ہیں، کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، وہ اپنے اختیار سے آئے ہیں، اپنی مرضی کی شہادت پہ پہنچے ہیں۔ ہاں تمہیں پتہ چلے گا قیامت کے دن اس ظلم کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہے کہ خدا بند عظیم نے ان ہستیوں کو ہماری ہدایت لیے بھیجا ہے، تو یہ کمالات ان کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ وہ کیوں کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، ولی بنانا یہ میرا اختیار ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ اپنے لیے ولی بنائے، یہ میرا اختیار ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا ولی کون ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارا اختیار ہے تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کسے اپنا ولی بنایا ہے۔ یہی کہا جاتا ہے نا کہ ولی ہم بنائیں گے، خدا کو بتائیں گے خدایا ہم نے یہ ولی بنایا ہے، تو بھی اسے قبول فرما۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں خدایا جو ولی تو نے بنایا ہے ہم اسے دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ کتنا فرق ہے دونوں فکروں میں۔ فکر الہی کون سی ہونی چاہیے؟ ایک طرف سے انسان خدا کے مقابل میں کہے خدایا ہم نے ولی بنایا ہے اپنے لیے، تو اسے قبول فرما۔ ایک طرف سے کہیں کہ نہیں خدایا جو تو نے بنایا ہے ہمیں وہ قبول ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانیں گے، کوئی بھی ہو، چونکہ ولی تو نے بنایا ہے ہمیں وہی قبول ہے۔ خدا تو قرآن میں یہی مثالیں دے رہا ہے کہ ابلیس کو ہم نے کہا آدم کو سجدہ کرو چونکہ ہم نے بنایا ہے، تمہیں اپنے آپ سے افضل نظر نہیں آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تم سے افضل ہے، لہذا ہم نے اسی لیے اس کو بنایا، اپنا خلیفہ تم اسے سجدہ کرو۔ اس نے کہا نہیں بار الہ، یہ میرا انتخاب نہیں ہے، خلیفہ میں میرا انتخاب ہونا چاہیے، تیرا انتخاب نہیں ہونا چاہیے۔ خدا بند عظیم نے ساری عبادتیں رد کر دی، کہا فخرج انک رجیم، تم نکل جاؤ میری بارگاہ سے، قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر لعنت خدا برستی رہے گی، اس لیے کہ تم نے اپنے اختیار کی بات کی ہے بارگاہ خدا میں۔ خدا بند عظیم سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا، آیا نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، انسانوں کا ایک گروہ ہدایت پا گیا اور ایک گروہ کی گمراہی مسلم ہو گئی جس سے نکل ہی نہیں سکتے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے قرآن کریم میں، یہ کوئی روایت نہیں ہے، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انسان دو طرح کے ہو گئے، ایک جو ہدایت پا گئے، ایک جن کی گمراہی اتنی مسلم ہوئی کہ اب اس گمراہی سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ خدایا وجہ کیا ہے، کیوں ہو گئے؟ ایک گروہ ہدایت یافتہ، ایک گروہ گمراہ جو گمراہی سے نکل ہی نہ سکے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ خود آگے اسی آیت میں بیان کرتا ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاءہم، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا ولی مان لیا تھا، اور جو خدا کو بنائے ہوئے مانے وہ ہدایت پاتا ہے، جو خود شیطان کو ولی بناتا ہے ہمیشہ گمراہیوں میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی گمراہی سے نہیں نکلے گا چونکہ اس نے اپنی مرضی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ آیت ہے نمبر 55 سورہ مائدہ میں ہے۔ یہ سورہ مائدہ آخری سورت ہے جو پیغمبر پہ نازل ہوا۔ تمام محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اور باقی جناب سیوطی نے الاتقان میں لکھا ہے کہ یہ آخری سورہ ہے، سورہ مائدہ، جو پیغمبر پر سفر حج میں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد کوئی سورہ پیغمبر پہ نازل نہیں ہوا۔ یہ سورت ہے سورہ مائدہ جو آخری سورہ پیغمبر پہ نازل ہوا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو خدا سے وعدہ کرتے ہو یا انسانوں سے وعدہ کرتے ہو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ کہا کہ جو بھی تم عہد و پیمان باندھتے ہو اس کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 7 میں اپنے عہد و پیمان کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ،
اذ قلتم سمعنا و اطعنا، اے ایمان والو اللہ کی اس خاص نعمت کو مسلسل یاد کرتے رہنا۔ خداوند عظیم نے جو تمہارے ساتھ میثاق اور عہد و پیمان باندھا ہے اسے بھی مسلسل یاد کرنا، چونکہ تم اقرار کر چکے ہو کہ ہم نے آپ کے میثاق کو سنا بھی ہے مانا بھی ہے۔ خدا کہتا ہے اس پہ پورا اترنا، اس پہ کبھی بھی پھرنا نہیں۔ اب یہ آخری سورہ ہے، پیغمبر کے آخری دنوں میں نازل ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد کوئی 70 دن یا 81 دن جو ہیں وہ زندہ رہے ہیں۔ یہی حیات پیغمبر کہ جس میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ خداوند عظیم مسلسل اپنے عہد و پیمان کو ذکر کرتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ عہد و پیمان باندھے ہیں، یہاں تک کہ اس 55 نمبر آیت میں آ کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، خدا نے یہاں پہ 3 ہستیوں کا ذکر کیا ہے جن کی ولایت کو وہ ہمارے لیے بیان کر رہا ہے۔ صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ مومن ہستی، صاحب ایمان ہستی جو نماز قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی ہے۔ خدا سے سوال کریں بارے الہ، جب تیری ولایت آ گئی، رسول کی ولایت آ گئی، تو کسی اور کی ضرورت کیوں پڑی ہے تجھے ساتھ ذکر کرنے کی؟ کہہ دیتا نا کافی ہے، اللہ رسول کہہ دیا کہ رسول جو موجود ہے، رسول کی ولایت کافی ہے۔ نہ خداوند عظیم جانتا ہے چونکہ رسول خدا کو یہ زندگی گزار کر اس دنیا سے جانا ہے۔ رسول کے جانے سے نہ دین ختم ہوگا، نہ قرآن ختم ہوگا، نہ نبوت و رسالت دنیا سے چلی جائے گی۔ نبوت و رسالت بھی باقی، قرآن بھی باقی، شریعت بھی باقی۔ کوئی پیغمبر کے بعد ایسا ہونا چاہیے جو پیغمبر جیسا ہو، دین و کتاب کو ویسا جانتا ہو جیسے رسول جاننے والے تھے۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایک علی ولی اللہ، ایک یہودی آتا ہے خلیفہ کے پاس، دوسرے خلیفہ کا دور ہے، یہودی نے آ کر کے ایک سوال کیا، کہا کہ میں ہارون کی اولاد میں سے، میں نے اپنے جد ہارون کی کتابوں میں دین کے حوالے سے بہت کچھ پڑھا ہے، میں دین کی تحقیق کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم اپنے رسول کے بعد سب سے زیادہ رسالت رسول اور کتاب رسول کے عالم ہو یا نہیں ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم سوال کرو جو اپنی بات کرنے ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی جد کی کتابوں میں پڑھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ رسول کا جانشین جو ہوتا ہے نا، رسول کے بعد وہی ہوتا ہے جو رسالت رسول کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہو اور کتاب رسول کا بھی سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے۔ لہذا میں تحقیق کرنے آیا ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، تم ایسے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، تمہیں اگر ایسا فرد چاہیے تو مسجد کے کونے میں مولا امیر بیٹھے ہوئے تھے، علیکا بذالک الفتى، اس جوان کے پاس جاؤ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ انہو ابن ام الرسول زوج ابنتہ و ابو ابنہ علی ابن ابی طالب۔ کہا کہ یہ رسول کے چچا کا بیٹا، رسول کی بیٹی کا شوہر، رسول کے بیٹوں کا باپ ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے، اس سے جا کر کے پوچھو۔ کی علمت کتاب کی علمت قدرت سے پوچھو، علی علی قدرت سے پوچھو، علی علی سلیمان سے پوچھو، علی علی منبر سے پوچھو، علی علی ریشم سے پوچھو، علی علی مودی محمد آل محمد غلام کا سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ کہا اس سے جا کے پوچھو، وہ اس طرح ہے۔ یہ یہودی آتا ہے حضرت کے پاس، آ کر کے عرض کرتا ہے میں ہارون کی اولاد سے ہوں، اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے آیا ہوں، اگر حق ہوا تو مان لوں گا۔ آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ امت پیغمبر میں سب سے زیادہ رسالت رسول کو اور کتاب رسول کو سمجھتے ہیں، آپ سب سے بڑے عالم ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ مولا نے فرمایا جیسا کہا ہے بالکل ایسا ہی ہے، سلم بدالک، تم جو علی سے پوچھنا چاہتے ہو سوال کر سکتے ہو۔ علی نے اس طرح سے کہا، 7 سوال کیے، اس نے کہا کہ میں آپ سے
3 سوال کروں گا، پھر 3 کروں گا، پھر 1 کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں 7 سوال کروں گا، اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں پہلے 3 کروں گا، اگر آپ نے ان 3 کے جواب دیے تو پھر دوسرے 3 کی نوبت آئے گی، پھر دوسرے 3 کے جواب دیں گے تو پھر آخری سوال آپ سے کیا جائے گا۔ بارکہ جو سوال کیے تھے وہ ابھی موضوع بحث نہیں ہے، یہ عقلی طور پر بات ثابت شدہ ہے کہ نبی کا جانشین کیسا ہونا چاہیے۔ اس نے جو بات کہی تھی یہ بالکل انسان کی عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ جو نبی کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے وہ نبی جیسا ہونا چاہیے، ورنہ نہ رسالت کی حفاظت کر سکتا ہے نہ دین کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ دعویٰ کرے کہ میں دین کو بھی سمجھتا ہوں، رسالت کو بھی سمجھتا ہوں، کتاب الہی کو بھی سمجھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف علی ابن ابی طالب جس دن پہلے دن تخت خلافت پہ تشریف فرما ہوئے، سب سے پہلی بات جو مولا علی نے کی تھی، میں نے کل کی مجلس میں وہاں پہ پڑھا تھا کہ علی کا آنا ہی اس طرح سے تھا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہی رسول کا جانشین۔ کیسے آئے تھے؟ کانا متعمما بامامت رسول اللہ، لابسا بردۃ رسول اللہ، متقلدا نعل رسول اللہ، اور متناعلا نعل رسول اللہ، متقلدا سیف رسول اللہ۔ علی آتے ہیں اس طرح، رسول کا امامہ پہنے ہوئے تھے، رسول کی عبا اوڑے ہوئے تھے، رسول کی تلوار لگائے ہوئے تھے، رسول کے جوتے پہنے ہوئے تھے، علی اس طرح آتے ہیں، ترجمان رسول بن کر کے آئے کہ اگر کوئی وارث رسول ہے تو علی ابن ابی طالب، یہ امامہ رسول، یہ اباء رسول، کون اوڑھ سکتا ہے؟ وہی جو اس کا حقدار ہے وہی اوڑھ سکتا ہے۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ علی کے علاوہ کسی نے یہ شرف حاصل کیا ہو کہ امامہ رسول اپنے سر پہ رکھا ہو۔ یا علی یا علی، کسی نے نہیں رکھا، علی کے سر پہ پیغمبر نے خود رکھا تھا اپنا امامہ۔ جب غدیر خم میں اعلان کیا تھا مولا علی کی ولایت کا، جب ممبر سے اترے نا تو پاک پیغمبر نے وہاں خطبے میں بہت کچھ فرمایا۔ آپ سنتے ہوں گے، پیچھے ابھی 18 غدیر گزری ہے، تفصیلیں بیان کی گئی ہوں گی۔ خطبہ جب دے کر کے، اور وہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں غدیر میں وہ ساری اسی دوران نازل ہو گئی تھی۔ جب نیچے اترے نا تو پیغمبر نے جو امامہ پہنا ہوا تھا اس امامے کا نام تھا سحاب۔ پاک پیغمبر نے وہ امامہ مولا علی کے سر پہ رکھا اور ارشاد فرمایا علی ذرا چند قدم چل کے جاؤ نا، میں دیکھوں تو صحیح میرے امامے نے لگتے کیسے ہو۔ علی چل کر کے گئے، پھر فرمایا ادبر ذرا میری طرف آؤ۔ جب علی چل کر کے آئے پیغمبر نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلے جملے میں ارشاد فرمایا الامائم تیجان العرب، یہ امامے جو ہے نا یہ عرب کے تاج ہیں، علی میں نے یہ تاج تمہیں پہنایا ہے اپنے بعد۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا خدا کی قسم بدر کے دن محمد کی خدا نے جو فرشتوں سے مدد کی تھی وہ اسی انداز میں آئے تھے جیسے علی تو آج مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور ہے یہ تاریخوں میں بدر میں 3000 فرشتے جو نازل ہوئے تھے نا، سب کے سب شکل علی میں خدا نے نازل کیے تھے، امامہ باندھا ہوا تھا۔ آج علی ویسے ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ امامہ پاک پیغمبر نے اس دن دیا تھا 18 غدیر کو، جب تک پیغمبر زندہ رہے 71 دن یہ امامہ سر علی پہ رہا ہے، کبھی پیغمبر نے واپس نہیں لیا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ وارث علی ہے پیغمبر کا۔ آئے اس انداز میں تشریف لائے کہ وہاں بیٹھے جہاں پہ پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، 3 سیڑھیاں نیچے تھیں، ایک جگہ اوپر تھی، پاک پیغمبر وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ سے پہلے جو خلفاء تھے وہ وہاں نہیں بیٹھے، جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے وہ نیچے بیٹھے۔ واضح احترام پیغمبر کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ اوپر نہ بیٹھے جہاں پہ حضور بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن علی جب آتے ہیں نا تو علی وہی بیٹھتے ہیں جہاں پہ پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں میں چیمو گوئیاں بولنے لگے آپس میں، یہ کیا ہو گیا، علی وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ مولا علی نے سن کے کہا کیا ہوا، کیوں بول رہے ہیں؟ کہا کہ یا علی جلوس کا مقام رسول اللہ، اس وجہ سے بول رہے ہیں کہ آپ جو وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھتے تھے، آپ سے پہلے تو ایسا کوئی نہیں بیٹھا۔ آپ نے فرمایا سمیت رسول اللہ یقول، میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من قام مقامی ولم یعمل بعملی اکبہ اللہ ولا من خیرہ فی النار، جو میری جگہ پہ بیٹھتا ہے مجھے جیسا عمل نہیں کرتا خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو محمد کی جگہ پہ بیٹھے اور محمد جیسا عمل نہ کرے خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ فرمایا انا العامل بعمل رسول اللہ والممتثل لحکم رسول اللہ، علی ساری زندگی میں وہی کرتا رہا ہے جو پیغمبر نے فرمایا ہے۔
اسی طرح عمل کیا ہے جیسے پیغمبر کیا کرتے تھے۔ علی کی ساری زندگی آپ شاہد ہیں، آپ نے بھی دیکھی، علی نے کبھی قدم بھی اس جگہ سے ہٹا کے نہیں رکھا جہاں پیغمبر کے قدم پڑا کرتے تھے۔ خطبہ قاسیہ میں فرمایا ہے کنت اتبع اتباع الفصیل اسرع امہ، میں پیغمبر کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ علی کی ساری زندگی اس طرح سے گزری ہے۔ علی کے اوپر نہ حکومت اثر کر سکی، نہ جب حکومت میں تھے تب کوئی اثر ہو سکا۔ جو سادہ زندگی پہلے بسر کرتے تھے، حکومت آنے کے بعد بھی علی ویسے ہی بسر کر رہے۔ عرض کیا گیا سوید ابن غفلہ، دیکھا مولا امیر کو کھانا پیش کیا گیا، دیکھا کہ جو کی روٹی ہے اس کے اوپر جو کے چھلکے بھی لگے ہوئے، سخت روٹی مولا علی کو پیش کی گئی، کھولا کھانے لگے۔ سوید ابن غفلہ نے فضہ سے کہا، جناب فضہ سے، کہ آپ مولا علی بوڑھے ہو گئے ہیں، کچھ تو خیال کیا کرو، علی کو روٹی دیا کرو، یہ سخت جو کی اور اوپر چھلکے لگے، اسے چھانا بھی نہیں گیا آٹے کو۔ فضہ نے عرض کیا کہ سامنے بیٹھے ہیں، آپ سوال کریں، مولا علی تو اپنی روٹی کو مور لگا کے رکھتے ہیں کہ بچے گھی نہ لگا دیں۔ مولا سے جب عرض کیا نا کہ مولا آپ گندم کیوں نہیں کھاتے، کیوں جو کی روٹی کھاتے ہیں، رو پڑے، کہا میرا بھائی 3 دن بھوکا رہتا تھا، اگر میرے بھائی نے کبھی گندم کھائی ہوتی تو علی بھی کھاتا۔ علی کیسے کھا سکتا ہے؟ علی کا بھائی جو ہے وہ 3 دن بھوکا رہتا تھا، جو کی روٹی کھاتا تھا، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ یہ حکومت میں علی بڑی اسلامی مملکت کے حاکم ہیں، لیکن کردار علی پیغمبر کا تابع ہے کہ جیسے پیغمبر نے زندگی بسر کی علی ویسے زندگی۔ ایک دن کہا کہ فلودہ بڑی اچھی بات ہے، عرب میں یہ فلودہ بولا ہی فلودہ جاتا ہے عربی میں، فلوزہ بڑی اچھی بات ہے، زال کے ساتھ بولتے ہیں۔ کہا تو مولا ہم لے آتے ہیں نا، آپ کھائیے۔ فرمایا نا، میرے بھائی نے نہیں کھایا چونکہ علی بھی نہیں کھا سکتا۔ یہ جانشین پیغمبر، ایسی ہستی ہونی چاہیے جو اپنے کردار کی اتنی محافظ ہو کہ جیسے پیغمبر نے گزاری ہے زندگی میں ویسی گزاروں گا۔ لہٰذا تشریف لائے ممبر کے اوپر، وہاں بیٹھے، فرمایا یہ میرے بھائی کی جگہ، میرا چچا کا بیٹا تھا، میں اس کا جانشین ہوں۔ ہاتھوں کو ایسے باندھا اور یہاں پر رکھا، پہلا جملہ ارشاد فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفتتوا، آؤ علی سے پوچھو، فلا انا بطرق اعلم منی بطرق الارض، علی آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہے، آؤ علی سے پوچھو یہ کون سے آسمان کے راستے ہیں؟ یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نہیں مراد علی کی، علی کی مراد عالم باطن اور ملکوت ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کائنات کے شہادت کو بھی جانتا ہوں، اس کائنات کے ملکوت کو بھی جانتا ہوں، علی سے جو چاہو تم پوچھ سکتے ہو۔ اگلی جو بات کی سلونی سلونی ان کا کتاب میں، آؤ علی سے کتاب خدا کے بارے میں پوچھو۔ ما من آیت نزلت الا وانا عالم بہا، کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی مگر علی اس کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ من مکیہا و مدنیہا و ناسخہا و منسوخہا و تنزیلہا و تعویلہا، مکہ میں نازل ہو، مدینہ میں تنزیل و تعویل ہو، علی سب جانتا ہے اور سب سے زیادہ جانتا ہے۔ آؤ علی سے پوچھو۔ کسی اور نے یہ بات نہیں کہی ہے، علی نے کہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے بیچ میں جو پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں، کتاب الہی چھوڑ کے گئے ہیں، اس کتاب الہی کو ویسا ہی بیان چاہیے جیسے پیغمبر کا بیان تھا۔ علی بتانا چاہتے ہیں کہ زبان پیغمبر دنیا سے نہیں گئی ہے، جس میں پیغمبر گیا ہے، ہم آل محمد زبان پیغمبر ہیں قیامت تک کے لیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا بند عظیم فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا ولی بنایا، کسی کو حق نہیں دیا کہ وہ ولی بنائے۔ وہ کہتا ہے عبادت میں جب ذرہ برابر بھی حق نہیں دیتا ہوں تو ولایت میں کیسے، جو تمہارا سرپرست اور حاکم بنانا ہے، میں کیسے کسی کو اختیار دے دوں؟ لہذا ولی میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی۔ انما نے مسئلہ حل کر دیا، ورنہ برادران کے مفسر کہتے ہیں کہ اس سے مراد دوستی ہے، تمہارا دوست اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے۔ انما نے مسئلہ حل کر دیا۔ انما کا مطلب ہے صرف اور صرف یہ تین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو دوستی تو سب سے ہوتی ہے، دوستی تو تین میں منحصر نہیں کی جا سکتی۔ خدا نے بندوبست کیا ہے تاکہ ادھر ادھر کی نہ ماری جا سکے۔ اس آیت میں فرمایا انما، صرف اور صرف تمہارا ولی
اللہ رسول ہے، اور وہ ہستی جو مومن صاحب ایمان نماز قائم کرتی ہے رکوع کی حالت میں، زکوٰۃ دینے والی ہے۔ اس شان نزول کو جناب ثعلبی نے مفصل نقل کی ہے، باقی مفسرین نے بھی کہا، طبری نے روایت نقل کی ہے، ابن ابی حاتم یہ دو تفسیریں صحیح ترین روایات کو نقل کرتی ہیں، چونکہ جناب ابن تیمیہ جیسے شخص نے بھی کہا ہے کہ اگر صحیح روایات لینی ہوں تو ان دو تفسیروں میں موجود ہے۔ ان دونوں تفسیروں نے بھی نقل کیا ہے کہ نزلت فی علی ابن ابی طالب، یہ آیت نازل ہوئی ہے علی کے بارے میں۔ ثعلبی نے پوری تفصیل نقل کی ہے کہ آیت نازل کیسے ہوئی۔ پاک پیغمبر کی مسجد ہے، نماز ظہر ہو چکی ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں، اصحاب موجود ہیں، حضور موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے۔ ایک سائل داخل ہوا، اس نے سوال کیا کہ کوئی میری مدد کرے، میں محتاج و ضرورت مند ہوں۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے وہاں سے مڑا، خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بار الہ یہ تیرے نبی کی مسجد تھی، میں نے آ کر کے سوال کیا، کسی نے مجھے کچھ نہیں عطا کیا۔ یہاں سے سائل کی آواز جب پہنچی نا، خدا کے حضور علی حاضر تھے وہاں پہ محضر خدا میں، علی نے وہاں پہ سائل کی آواز کو سنا تھا، یہاں سے نہیں سنا تھا۔ علی، یہ جو کہا جاتا ہے علی تو عبادت میں تھے، کیسے پتہ چلا علی کو کہ سائل؟ آپ تو کہتے ہیں کہ علی کے پاؤں سے تیر کھینچا گیا اور علی کو پتہ نہیں چل سکا، نماز میں اس طرح ہوتے تھے، واقعاً ایسے ہوتے تھے مولا علی۔ وہ آواز نہیں سنی جو اس نے پہلے لوگوں سے مانگا تھا کہ میری مدد کرو، علی نے وہ آواز نہیں سنی تھی سائل کی۔ سائل نے جب خدا کے حضور میں کہا تھا تو علی تو حاضر بھی وہی حضور خدا میں تھے، وہاں سے علی نے سنا کہ یہ سائل کچھ مانگ رہا ہے۔ مولا علی نے انگلی کا اشارہ کیا، ایک انگوٹھی پہنتے تھے اسی انگلی میں نماز کے ٹائم، آگے پیچھے نہیں پہنتے تھے، نماز کے ٹائم اس انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ اسے ارشاد فرمایا، اس نے آ کر کے انگوٹھی لی، مڑا، آگے پیغمبر اکرم تشریف فرما ہے۔ پیغمبر نے سوال کیا، حل آتا کا احد، کسی نے کچھ دیا؟ اس نے کہا، نام یا رسول اللہ، ذاکر را کہ وہ جو ہستی رکوع میں ہے نا، اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیے، اللہم انا اخی موسیٰ، بار الہ میرے بھائی موسیٰ نے تم سے سوال کیا تھا کہ الہی رب اشرح لی صدری، بار الہ میرے سینے کو وسیع کر دے۔ اگلی دعا چھوڑ کر کے فرمایا، وجعل لی وزیرا من اہلی، میرا وزیر میرے اہل سے بنانا۔ کسے؟ ہارون اخی، ہارون میرے بھائی کو بنانا۔ اشتد بہی ازری، اسے میرا دست و بازو قرار دینا۔ خدایا تو نے موسیٰ کی بات کو قبول کر لیا، ہارون کو اس کا وزیر بنا دیا۔ بار الہ میں تیرا حبیب محمد ہوں، انا حبیبک و صفیک، تیرا حبیب بھی ہوں، تیرا چنیدہ بھی ہوں۔ بار الہ میں بھی تیری بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں، وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل سے میرا وزیر بنانا۔ علی اشتد بہی ازری، علی کے ذریعے سے میرے دست و بازو کو مضبوط کرنا۔ کلام پیغمبر مکمل نہیں ہوئی تھی، جبرائیل نازل ہوئے، انما ولیکم اللہ، ہم نے ولایت علی عطا کر دی۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ وقت بہت ہو گیا، یہ اس آیت کی ابتدا تھی، ابتدا پہنچ گئی، اب تک پیغام پہنچ گیا۔ خداوند عظیم نے یہ عظمت آل محمد کو عطا کی تھی۔ امت پیغمبر نے ان عظمتوں کے مقابل میں کیا کیا آل محمد کے ساتھ؟ پاک پیغمبر گریا کرتے تھے جب بھی اپنی آل کو دیکھتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ میں روتا اس لیے ہوں کہ میرے بعد تمہارے حق غصب کیے جائیں گے، تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ ہر فرد کو جب دیکھتے تھے رو پڑتے تھے، اور حسین کو تو خصوصیت کے ساتھ جب بھی دیکھا رو پڑے۔ حسین داخل ہوتے، علی سے فرماتے، علی خذل حسین، علی حسین کو پکڑو۔ مولا علی پکڑتے اور پیغمبر بوسے لینا شروع کرتے جسم حسین کے۔ ایک دن عرض کیا، لما تقبلنی یا ابا، بابا میرے اتنے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ فرمایا، اقبل مواضع السیوف، حسین بیٹا تلواروں کی جگہ کو چومتا ہوں،
اس بدن پہ بہت تلواریں لگیں گی، کتنے زخم۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں 30,000 افراد رسمی سپاہی تھے فوج شام کے، 30,000 قتل حسین میں شریک تھے، جس کے پاس جو آیا اس نے حسین کو مارا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین مقتل سے دور اترے تھے اپنے گھوڑے سے، وہاں سے چل کر کے اپنی قتل گاہ تک آئے نا حسین، جہاں جہاں سے گزرے زمین کربلا خون حسین سے سرخ ہوتی گئی۔ کیا منظر ہوگا اس جگہ کا جہاں پر حسین زمین پر تشریف فرما تھا، وہ پوری زمین خون حسین سے سرخ ہو گئی تھی۔ پانچویں امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، آپ کے جد کے جسم پہ زخم کتنے لگے تھے؟ اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا یہ جتنا نگین ہے نا اتنی جگہ بھی خالی نہیں بچی تھی جسم حسین سے۔ یہی وجہ ہے کہ سید الساجدین کتنا روئے بعد از حسین، کتنا انسان کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ حدیث چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں البکاؤن خمسۃ، جو اس کائنات میں سب سے زیادہ روئے ہیں نا وہ 5 ہستیاں، آدم روئے، یعقوب روئے، یوسف روئے، یہ تھے 3 امتوں سے۔ 2 ہستیاں اس امت سے بہت زیادہ روئی ہیں، ایک رسول کی بیٹی زیادہ روئی ہے، ایک حسین کا بیٹا زیادہ رویا۔ یہاں مظلومیت دختر رسول کا پتہ چلتا ہے۔ وہ روئے ہیں 40 سال، یعقوب و یوسف، وہ 40 سال روئے تب زیادہ رونے والے بنے ہیں۔ سید الساجدین روئے ہیں 34.5 سال اپنے بابا پر، تب زیادہ رونے والے بنے ہیں۔ اور رسول کی بیٹی صرف 95 دن روئی ہے اپنے بابا کے اوپر، پھر بھی حضرت فرماتے ہیں سب سے زیادہ کائنات میں علی رسول کی بیٹی روئی ہے۔ کتنا زیادہ روئی زہرا، اس لیے کہ آج بھی اپنے حسین پہ چیخے مار کے روتی ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ابو بصیر، جو مادر حسین جب روتی ہے تو جہنم کی آگ کے شعلے بھڑکنے لگتے، چیخے مارتی ہے ماں وہاں پر جا کر جہاں جہاں پر حسین گئے ہیں۔ کہا الا تصد فاطمہ، ابو بصیر تم جب روتے ہو فاطمہ کو ڈھارس ملتی ہے، کیا تم مدد نہیں کرو گے فاطمہ کی؟ تمہارے آنسوؤں سے مظلوم کی ماں کی دل کو سکون ملتا کہ یہ میرے بیٹے پہ رو رہے ہیں۔ یہی سوال کیا تھا، بابا ہماری قبریں الگ الگ بنے گی تو کون روئے گا؟ فرمایا قوم روئے گی جو مسلسل روتی رہے گی۔ فرمایا بابا آپ کیا کریں گے؟ رسول نے فرمایا میں ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے خود جنت میں لے جاؤں گا۔ سید الساجدین 34.5 سال روئے۔ امام زمان خود ارشاد فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں، بابا میں تجھ پہ صبح بھی روؤں گا شام بھی روؤں گا۔ وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمَا، بابا آنسوؤں کے بدلے خون روؤں گا۔ ملا فتح اللہ سلطان آبادی نے سوال کیا امام زمانہ کو خواب میں دیکھا، مولا زیارت ناہیہ میں جو فرمایا کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں، یہ کس مصیبت پہ روتے ہیں؟ کربلا میں عباس شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے، کس مصیبت میں؟ فرمایا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ سوال کیا مولا کون سی اتنی بڑی مصیبت آئی؟ 3 مرتبہ فرمایا اسحارت و امتی زینب، اور میری پھوپھی زینب کا قیدی بنایا جانا مجھے خون رلاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہی یاد کرتے ہیں زین العابدین۔ 34.5 سال ابھی آپ تفصیل سے سن رہے تھے، جو چیز سامنے آتی رو پڑتے تھے، کھانا دیا جاتا تب روتے تھے، پانی دیا جاتا تھا تب روتے تھے۔ غلام نے ایک دن سوال کیا یا ابن رسول اللہ آپ کا غم کب مکمل ہوگا؟ آپ مسلسل روتے ہیں۔ فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، اور یعقوب کے 11-12 بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹا غائب ہوا تھا، وہ اتنا روئے کہ آنکھیں ختم ہو گئی۔ میں نے 17 یوسف اہل بیت کربلا میں دیکھے ہیں جن کے لاشیں بھی دفن نہیں کیے گئے تھے، میرا غم کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ سائل نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ یہ تو بتائیے سب سے بڑی مصیبت کہاں پہ آئی ہے؟ 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام، سب سے بڑی مصیبت زین العابدین پہ شام میں آ۔ کہا میں قیدی بنایا ہوا تھا،
میری پھوپھیاں سر ننگے تھے، میں جب سر اٹھاتا تھا پھوپھیوں پہ نظر پڑتی تھی، میں سر کو جھکا لیتا تھا، سارے راستے زین العابدین سر جھکائے رہے، اس لیے کہ جب سر اٹھاتے تھے پھوپھیوں کے ننگے سر پہ نظر پڑتی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ سائل نے جب یہ سوال کیا نا تو پوچھا مولا کیسے سب سے زیادہ مصیبت شام میں آئی؟ فرمایا جب ہمارا قافلہ پہنچا، شام کے باہر ہمارے قافلے کو دیر حران میں روک لیا گیا، اس لیے کہ بازار شام سج رہے ہیں۔ 3 دن تک بازار شام سجتے رہے، کس لیے؟ نبی کی بیٹیاں قیدی بنائی ہوئی آ رہی ہیں۔ 3 دن کے بعد ہمیں بازار شام میں داخل کیا گیا۔ منظر یہ تھا کہ سپاہیوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، وہ ہماری پشت پہ نیزہ مارتے تھے، ہم زمین پہ گر جاتے تھے۔ میری پھوپھیوں کی پشتوں پہ نیزے مارتے تھے سپاہی، پھوپھیاں زمین پہ گر جاتی تھی۔ میری پھوپھی ام کلثوم نے شمر سے 3 سوال کیے، اس شریف زادی نے شمر جیسے لعین سے مجبور ہو کر کے 3 سوال کیے۔ شمر ہمارے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے سر ننگے ہیں، ہمیں چادریں دو ہم سر ڈھانپ لیں۔ کہا کہ چادریں نہیں ملیں گی، ہم نے تو لوٹی ہی اس لیے تھی کہ ننگے سر لے جائیں نبی کی بیٹیاں۔ کہا شمر اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسرا سوال ہے، سر حسین نیزوں کو کہو آگے لے جائیں، لوگ نیزوں کو دیکھتے رہیں، ہماری طرف نظر نہ پڑے۔ اس لعین نے جب یہ سنا نا تو سروں کو درمیان میں لے آیا بیویوں کے۔ تیسرا سوال کیا، ہمیں لے جانا ہے تو ایسے بازار سے لے جاؤ جس میں لوگوں کی بھیڑ کم ہو۔ حضرت فرماتے ہیں ہمیں صبح داخل کیا بازار شام میں، ایک بازار میں نہیں لے گئے، کبھی ایک بازار میں لے جاتے تھے، کبھی دوسرے بازار میں لے جاتے تھے۔ یہودیوں کے بازار میں جب پہنچے سپاہی اعلان کر رہے تھے، او یہودیوں یہ فاتح خیبر کی بیٹیاں آئی ہیں، جس نے انتقام لینا ہے آؤ فاتح خیبر کی بیٹیوں سے انتقام لو۔ کہا یہ اعلان ہونا تھا، یہودی عورتوں نے جھولیوں میں پتھر بھر لیے، چھتوں پہ چڑھی اور ہمارے سروں پہ پتھر مارتی تھی۔ ہم جب بازار میں داخل ہوئے ہمارے سر سلامت تھے، جب ہم باہر نکلے ہمارے سروں سے خون بہ رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ پہنچے بازار ساعات پر، دروازہ ساعات پہ کئی گھنٹے ہمارے قافلے کو رکنا پڑا۔ ایک شخص نے آ کر کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ میں نے کہا کون ہے جو شام میں مجھے سلام کرنے والا؟ کہا آپ کے جد کا صحابی سہل ساعدی ہوں۔ مولا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا آپ کی حالت کو، مولا بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ 2 سوال کیے، سہل ساعدی اگر کر سکتے ہو تو ایک کپڑے کا ٹکڑا میرے لیے لے کے آؤ، دیکھو میرے گلے میں یہ توق کی جو زنجیریں ہیں یہ کس طرح سے چپ رہی ہیں، گلے کا خون میرے قدموں پہ بہ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں کپڑا لے آیا، آپ نے یہ زنجیر جب گلے سے ہٹائی نا خون بہ رہا تھا امام کے گلے سے۔ میں نے کپڑا رکھا، دوسرا سوال کیا، سہل ساعدی اگر کر سکتے ہو ان سپاہیوں کو کہو کہ یہ نیزوں کو آگے لے جائیں، اس لیے کہ میری پھوپھیوں کا سر ننگا ہے، یا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں سر اٹھاؤں میری پھوپھیوں کا ننگا سر۔ اور آج 25 محرم کو وہی امام دنیا سے چلا گیا، جب 5واں امام اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا اور جس میں زین العابدین پہ جب نظر پڑی تو غسل کو چھوڑ دیا، دیوار کے ساتھ لگا کر گریا شروع کر دیا۔ پوچھا گیا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زنجیروں کے زخم میرے بابا کے جسم پہ ابھی بھی باقی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّ مُنْقَلَبٍ۔ باری لہان عبادات کو